آج میں آپ کو جس کتاب کی سمری پیش کرنے جا رہا ہوں، بڑی خوبصورت بک ہارڈ گولز، مارک مرفی ایک امریکن بزنس مین ہے جس نے یہ ایک ادارے کا لیڈرشپ کے طور پہ، یہ چیف ایگزیکٹو کے طور پہ بھی کام کر رہا ہے اور بہت ساری موٹیویشنل اس کی سپیچز ہیں۔ پہلے میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں کہ مارک مرفی جو ہے، اس نے اس خوبصورت بک میں وہ رہنما اصول بتائے ہیں جو بڑی بڑی کمپنی ہیں جیسے مائکروسافٹ ہے، ماسٹر کارڈ ہے، گوگل ہے، ایپل اینڈ سو آن، یہ سختی سے اس لیڈرشپ انہوں نے اس اصول پہ سختی سے عمل کیا ہے اور پھر دنیا میں چھا گئے ہیں۔ مصنف یہاں پہ ہمیں مشکل ٹاسک، مشکل سے مشکل اہداف سلیکٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اس کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے سامنے بڑے بڑے اہداف رکھے۔ اس پر یہ بھی واضح ہو کہ اب وہ جہاں کھڑا ہے چند سال بعد کہاں کھڑا ہوگا، یعنی کسی بھی میدان میں کتنا کامیاب ہوگا۔ جب کوئی شخص اس طرح منصوبہ بندی کرے گا تو اپنی زندگی میں بڑے بڑے اور مشکل اہداف حاصل کر لے گا۔ ابھی تھوڑا سا اس کتاب کا تعارف، کہ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دنیا میں بعض لوگ بڑے بڑے کارنامے کر گزرتے ہیں جبکہ زیادہ تر لوگ محض اپنی گاڑی کا پہیہ بھی چلانے میں ان کو مشکل پیش آتی ہے، تو کوئی قابل ذکر کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتے۔ جب آپ ایسے افراد کا تجزیہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو لوگ دنیا میں عظیم کام کرتے ہیں ان کے مقاصد بھی بلند تر اور عظیم ہوتے ہیں، دل سے محسوس کیے گئے متحرک اور ضرورت اور اس مقاصد کے تعاقب کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ انسان کی کامیابیوں کا دارمدار مشکل اہداف پر ہوتا ہے۔ مارک مرفی نے ہارڈ کو کچھ ایسے ایکسپلین کیا ہے: ہارڈ فیلٹ، اینیمیٹڈ، ریکوائرڈ، ڈیفیکلٹ۔ نمبر 1، ہارڈ فیلٹ گولز کیا ہیں؟ دل سے محسوس کیے گئے اہداف۔ وہ کام جو دل سے محسوس کیا جائے وہی اثر کرتا ہے، اسی کے پیچھے بندہ کوشش کرتا ہے، اسی کے پیچھے جان لگاتا ہے، پھر اسی کو اچیو کرنے میں تن من دن کی بازی لگا دیتا ہے۔ اے سے اینیمیٹڈ مین وہ جاندار اہداف ہونے چاہیے۔ اس سے مراد ایسا ٹارگٹ ہے جو آپ میں جوش و جذبہ پیدا کرے، آپ کے دل و دماغ میں ایک ایسی رائے پیدا کرے کہ جس کے مقصد کے حصول کے لیے دل میں جوش جذبہ پیدا ہو، جس کو کہتے ہیں نا ایموشنل موٹیویشن۔ جب تک انسان ایموشنل نہیں ہوتا، مارک کہتا ہے کہ وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تیسرا پوائنٹ کہتا ہے کہ مقاصد ایسے ہوں، ریکوائرڈ، آر اسٹینڈ فار ریکوائرڈ، مقاصد ایسے ہوں جن کی ضرورت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقاصد ایسے ہوں جو آپ کی مالی اور نفسیاتی ضروریات پورا کریں۔ یوں مشکل مقاصد کی تیسری بڑی خصوصیت ضرورت ہے۔ چوتھا پوائنٹ ڈی سے ڈیفیکلٹ، مشکل اہداف، مشکل، کٹھن، پیچیدہ مقاصد کے حصول سے زندگی کامیاب ہوتی ہے، انسان کی خفیہ اور خواب دیدہ صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ ایک کامیاب زندگی کی ضروری ہے کہ مشکل سے مشکل اور کٹھن سے کٹھن مقاصد کا انتخاب کیا جائے۔ مارک کہتا ہے کہ خود سے کبھی آپ نے سوال کیا ہے، خود سے یہ سوال پوچھیں۔ نمبر 1، جس کامیابی پر مجھے سب سے زیادہ فخر ہے وہ میں نے آسانی سے حاصل کیا یا مشکل سے؟ نمبر 2، کیا اس کامیابی کے لیے تھوڑی محنت کی ضرورت تھی یا زیادہ محنت کی؟ نمبر 3، کیا مجھے کام کرنے کے طور طریقوں اور ہنر کا پہلے سے علم تھا یا مجھے کام کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کا علم تھا جو مجھے ضرورت تھی؟ نمبر 4، میں کام کے دوران آسانی محسوس کر رہا تھا یا مشکل؟ اس کے بعد مارک نے سمارٹ گولز کو کچھ ایسے ایکسپلین کیا ہے: سمارٹ، ایس اسپیسیفک، ایم میئریبل، اے اچیویبل، آر ریئلسٹک، اور اس میں ٹارگٹ۔ اسپیسیفک مقاصد متعین کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مقاصد مخصوص ہوں، کیونکہ خالص اور واضح مقاصد ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ میئریبل مقاصد متعین کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو مقاصد متعین کیے جا رہے ہیں وہ ٹھوس ہوں تاکہ انہیں ناپا جا سکے۔ اچیویبل قابل حصول، قابل پیمائش اور قابل تکمیل مقاصد کامیابی کی ضمانت ہے۔ ریئلسٹک وہ حقیقی ہونے چاہیے مقاصد
وہ فیک نہیں ہونے چاہیے، وہ شیخ چلی کی طرح مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو میں ایک نیا کام سٹارٹ کر دوں۔ آخر میں مارک نے اس کا خلاصہ کچھ یوں پیش کیا ہے کہ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنی محنت، مشقت اور مشکل مقاصد کے حصول کے لیے کامیاب ہوتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ابراہیم لنکن کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ ایک غریب موچی کا بیٹا تھا، کوبلر کا بیٹا تھا۔ جب وہ امریکہ کا صدر بنا اور بحیثیت صدر جب وہ تقریر کے لیے صدارتی کرسی پر گیا تو کسی نے پوچھا، کسی نے کہا کہ تم موچی کے بیٹے ہو، اپنی حیثیت نہ بھولنا۔ ابراہیم لنکن بہت تحمل مزاج انسان تھا۔ اس نے صدارت کی کرسی پر بیٹھ کر اپنی پہلی تقریر کا آغاز کچھ اس طرح کیا: تم سب جانتے ہو کہ میرے والد موچی تھے، وہ اعلیٰ لوگوں کے لیے جوتے بناتے تھے، لیکن وہ اپنے کام میں اتنے ماہر تھے کہ کبھی کسی سے شکایت نہیں، کسی کو شکایت نہیں ہوئی۔ میں اپنے باپ کی طرح صدارتی فرائض کی انجام دہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا اور نہ کسی کو کبھی شکایت کا موقع دوں گا۔ یہ دیکھیں، ابراہیم لنکن بڑے مشکل کام کیے، اس کے بعد وہ اس مقام تک پہنچا۔ اس طرح میں ایک مثال دوں، پاکستان کے ملک ریاض حسین خود بتاتا ہے اپنے ایک انٹرویو میں، کوئی ایک غریب آدمی کا بیٹا تھا، میٹرک 3rd ڈویژن میں پاس کیا۔ شروع میں MES میں اس نے ایک ادنا سا کلرک تھا۔ وہ خود کہتا ہے کہ جب میں فارغ مجھے تھوڑا ٹائم ملتا تھا تو میں گھروں میں سفیدی کیا کرتا تھا، سڑکوں پر کول بچھایا کرتا تھا، ابھی بھی اس کے نشان میرے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ پھر وہ خود بتاتا ہے کہ میری بیوی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ کاش ہمارا بھی دوسرے لوگوں کی طرح ایک 5 مرلے کا بنگلہ ہوتا۔ بعض اوقات میں مزدوری کی وجہ سے اکثر رات کو گھر سے باہر رہتا تھا۔ میری بیٹی بیمار تھی اور میرے پاس اس کے علاج کے لیے کوئی پیسے نہیں تھے۔ میں نے اس کے علاج کے لیے گھر کے برتن بیچ کر علاج کیا۔ یہ ملک ریاض اپنے انٹرویو میں کہہ رہا ہے۔ مائی ڈیئر آڈینس، یہ دیکھیں، یہ بحریہ فاؤنڈیشن کا بھی مالک ہے، تو اس سے کبھی پوچھیں کہ وہ کیسے یہ بنا۔ اس نے بڑی محنت کی، بہت مشقت کی۔ لہٰذا اس کے علاوہ جو بڑے بڑے نام ہیں، عبدالستار عیدی، اور جو پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، ڈاکٹر رتفاؤ، ان ساروں نے چھوٹے چھوٹے ایک اپنا بیس اس نے جومپڑی سے اپنا ایک میڈیکل سیٹ اپ سٹارٹ کیا۔ تو یہ آج کی اس ہارڈ گولز کا آبجیکٹیو اپنے ڈیئر آڈینس کو، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں اپنے اہداف عظیم رکھیں، مشکلات کا مقابلہ کرنا سیکھیں، تبھی آپ ایک عظیم انسان بن سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔